السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حیدری اینیمل ہاسپٹل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج آپ دوستوں کے لیے زبردست کیس لے کر آیا ہوں۔ یہ انفارمیٹو ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہونے والی ہے۔ یہ ایک بھینس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً 3 دن ہوئے ابھی اس نے بچہ دیا ہے، اور اس کا تقریباً 3-4 ماہ سے جو ہے وہ اس کا ایک تھن بند ہے، اور تھن بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے تھن میں انفیکشن ہوئی تھی، میسٹائٹس ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس کا تھن بند ہو گیا۔ اوپر سے ڈبل کام یہ ہوا ہے کہ تقریباً 1.5 ماہ پہلے اس کو یہ سیکورٹی وائر ہوتی ہے جسے ہم اردو میں کنڈا تار بھی کہتے ہیں، وہ اس کے تھن میں لگی ہے، اور اس کا تھن بالکل نپل جو ہے وہ آگے سرے سے وہ کٹ گئی ہے، لیکن خوش قسمتی سے پورا نپل نہیں کٹا ہے، ایک سائڈ سے کٹی ہے اور آدھی جو ہے وہ بچ گئی ہے۔ تو آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں، بالکل اس کی جو ہے نپل کٹی ہوئی ہے، لیکن ابھی زخم تو ٹھیک ہو گیا ہے۔ ابھی بچہ اس نے جب دیا ہے تو اس کے بعد اس کا تھن بند ہے، ایک تو اندر فائبروسس ہے، دوسرا کٹا ہوا تھن ہے، کٹی ہوئی نپل ہے۔ یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ انتہائی خطرناک سچویشن ہے۔ اگر اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہ کیا، اچھی طریقے سے اس کی سرجری نہ کی گئی، یہ تھن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، یا تو یہ پھر جو بقایا حصہ رہ گیا یہ کٹ جائے گا اس کی نپل، اور تھن جو ہے دودھ اس کا فری ہو جائے گا۔ اگر یہ ٹیکنیکلٹی ہے، اگر آپ اس کو بہتر طریقے سے سرجری اس کی پرفارم کرتے ہیں تو یہ تھن ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو سامنے آپ کے یہ سرجری سٹارٹ ہو چکی ہے، تو سرجری کے بعد الحمدللہ اس کا تھن کھل بھی جاتا ہے۔ تو اس کی جو آپ کو ویسے اسے عام زبان میں ایک تو یہ ٹیٹ انجری ہے، دوسرا اس میں ٹیٹ سپائڈر اسے کہتے ہیں، اور ٹیٹ فائبروسس بھی کہتے ہیں۔ تھن کے اندر انفیکشن ہوتی ہے، اور انفیکشن کے بعد جو نپل کے آخری جو سٹارٹنگ والا حصہ ہوتا ہے وہاں پر انفیکشن ہوتی ہے اور فائبروسس ہوتی ہے، یعنی اندر جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آگے جو سیل ہے وہ نپل ہے وہ اپنا پرفارم نہیں کر سکتا اور دودھ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ فارمر بہت پریشان تھا۔ ہمارے کلینک پہ اس کو کسی نے بتایا کہ آپ ادھر جائیں اور ادھر سرجری کی سہولت موجود ہے، اور ہماری ٹیم گئی ہے، رات کا ٹائم ہے، حالانکہ ادھر کوئی اچھی لائٹ کا بندوبست بھی نہیں تھا، لیکن ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے تو ہم نے رات کو یہ سرجری پرفارم کی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، الحمدللہ یہ جو تھن ہے یہ انشاءاللہ یہ کھل جائے گا اور اس کا دودھ بھی چالو ہو جائے گا اور یہ اصلی حالت میں آ جائے گا۔ اچھا، اس کا اکثر جو ہمارے پریکٹیشنر حضرات ہیں وہ اس میں ٹیٹ بسٹری یا ٹیٹ سیفن جو ہے وہ اس کا یوز کرتے ہیں۔ تو ٹیٹ بسٹری جو ہوتی ہے وہ اس سے جو ہے تھن کے چلنے کے یا کامیابی کے چانسز کم ہوتے ہیں، چونکہ اندر سے جتنی فائبروسس ہے اس سے اچھی طرح وہ ریموو نہیں کی جا سکتی، کہ ڈائریکٹ بلیڈ سے اگر آپ کے پاس سکل ہے تو اچھے طریقے سے اندر سے فائبروسس ریموو ہوتی ہے اور تھن چالو ہو جاتا ہے، اور یہ تھن کبھی بند نہیں ہوتا، اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ اور اس طرح کا اگر آپ کے پاس ایشو ہو، آپ کے ساتھ ایشو ہو، تو پھر اس کو آپ ٹیٹ بسٹری وغیرہ سے بالکل بھی آپ اس کی جو سرجری ہے وہ مت کروائیں، بلکہ کسی ماہر ویٹنری ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا جو ہے پراپر جو
لائن آف ٹریٹمنٹ ہے یا لائن آف سرجری ہے وہ پرفارم کروائیں، یعنی بلیڈ کے ساتھ اپنے جانور کی سرجری کروائیں۔ سرجری سے پہلے ہم نے ہلکا سا انیستھیزیا دیا ہے جانور کو، جس سے جانور جو ہے تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم تسلی سے اس سرجری کو پرفارم کر رہے ہیں۔ تو میڈیکل رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تھن 3-4 ماہ سے بند تھا، اور اس کے بعد اس پر جو یہ کٹا ہوا تھا نپل، اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کیا گیا ہے، اور الحمدللہ آپ کے سامنے ہے، یہ بالٹی بھر کے اپنی اصلی حالت میں یہ تھن آ چکا ہے، اور بالکل تھن جو ہے وہ یہ کھل چکا ہے۔ تو چونکہ یہ ابھی نیا نیا ہے اور آہستہ آہستہ یہ اپنی جگہ پکڑے گا، اور ایک نارمل تھن کی طرح انشاءاللہ اس سے دودھ نکلے گا۔ یہ آپ کے سامنے میڈیکل رزلٹ ہے۔ اگر اچھے طریقے سے سرجری کی جائے اور اس کو پراپر لائن آف ٹریٹمنٹ اور لائن آف سرجری جو ہے اڈاپٹ کی جائے تو اس کے خاطر خواہ رزلٹ بھی ملتے ہیں۔ اپنے سرجری کے بعد ہم نے کوئی میڈیسن اینٹی بائیوٹک اس کے اندر ہم نے بھرا ہے، اور یہ اس کی جو ہے 3 دن اس کا اینٹی بائیوٹک اس کے تھن میں صبح شام بھرنا پڑے گا۔ ان کو کلائنٹ کو ہم نے بتایا ہے۔ اس کے بعد اینٹی بائیوٹک بھرنے کے بعد جو گرم مسالے میں لونگ ہوتا ہے، لونگ جو ہے وہ بڑے سائز کا مضبوط لونگ لے کر آپ پیچھے سے چڑھا دیں اور 12 گھنٹہ چڑھا رہے، تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو لونگ سے انفیکشن کم ہوتی ہے، درد کم ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ جو دوائی آپ تھن میں بھرتے ہیں وہ باہر نہیں نکل پاتی، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دیسی لونگ ہم نے اس میں چڑھا دیا۔ اس کے بعد فارمر کو بتایا کہ آپ نے یہ 3 دن ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ انجیکشن آج کے ہم لگا رہے ہیں جس میں اینٹی بائیوٹک، اینٹی انفلیمیٹری اور اس کے علاوہ اینٹی الرجک انجیکشن، یہ 3 دن کا کورس ہم نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے، اور 3 دن ہی اس نے صبح شام جو ہے وہ میڈیسن اس کو بنا کر دی ہے، اسپیشل اینٹی بائیوٹک، وہ اس نے تھن میں جو ہے وہ بھرنی ہے دودھ دونے کے بعد، اور اس کے بعد لونگ چڑھانا ہے۔ تو آپ بھی اپنے جو جانور ہیں ان کے اگر اس قسم کے مسائل ہیں تو ہماری ہاسپٹل کی ہیلپ لائن نمبر 0311780040 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ نئے آنے والے ناظرین اور دوستوں کے لیے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ فی امان اللہ۔